الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی دو آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے اعلان کیا تھا کہ جمعے کا بیان نہیں ہوگا سفر کے باعث، تو ایک جمعہ تو سفر میں گزرا، دوسرے میں کچھ آپ دیکھ رہے ہوں گے آنکھوں میں کچھ سیاہ حلقے نظر آ رہے ہوں گے، آنکھوں میں کچھ سویلنگ تھی جس کی وجہ سے سفر کو کینسل کرنا پڑا۔ تو اگلے ہفتے پھر سفر ہے، تو اگلے جمعے پھر بیان نہیں ہوگا۔ اتوار کا بیان تو ہوگا، یہ جو پرسوں اتوار آ رہی ہے اس کے بعد جو جمعہ ہے اس میں بیان نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی مولوی صاحب نے تو کہا تھا میں شارٹ ہوں گا، لیکن یہ تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ طبیعت آنکھوں میں سویلنگ تھی، بالکل بند ہو گئی تھیں۔ تو یو اے ای کا جو سفر تھا، دبئی کا، شارجہ کا، اس میں آنکھیں بالکل بند تھیں، اتنی زیادہ سوجی بھی تھی۔ تو اس میں کالا چشمہ لگا کے بیان کر رہا تھا وہاں پہ، ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ کالے چشمے میں آتا تو لوگ کہتے مولوی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں، ابھی تک تو ہم نے سوئمنگ ڈائیونگ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب انہوں نے کالے چشمے پہننا بھی شروع کر دی۔ کس کس کو وضاحتیں کرتے کہ بھائی یہ آنکھوں میں سویلنگ ہے، اس وجہ سے ایسا کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا بھائی صرف آڈیو پہ گزارا کرو۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، بار بار جو میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ علماء پہلے اصلاح امت کا کام کرتے تھے، اس کام کو زیادہ فوکس کرتے تھے کہ قرآن مجید نے جو اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں ان کو زیادہ فوکس کیا جائے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، رشوت سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو علماء زیادہ فوکس کرتے رہے ہیں ہر دور میں، عوامی مجمع میں، اور جو علمی باتیں ہوا کرتی تھیں وہ صرف علماء کی آپس کی محفلوں میں ہوا کرتی تھیں، دینی مدارس کے اندر، کیونکہ جو مسائل کا جو چیپٹر ہے، فقہی مسائل، وہ آسان نہیں ہے، وہ مشکل ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے مضامین ہیں، ایک ہے مسائل جس کو فقہی مسائل ہم کہتے ہیں، فروعی مسائل ہم کہتے ہیں، اور ایک چیپٹر ہے فضائل کا، نصیحتوں کا۔ آپ لوگ سب بیدار تو ہیں نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟
آج کیا تاریخ ہے؟ 1 فروری کی 2019. تو ایک چیپٹر ہے مسائل کا اور ایک چیپٹر ہے فضائل کا. تبلیغ میں کہتے ہیں نا مسائل کا علم علماء سے سیکھو اور فضائل کا علم فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کے سیکھو. تو قرآن ہو یا حدیث ہو ان میں مسائل بھی ہیں اور فضائل میں نصیحت کی باتیں بھی، انبیاء کے واقعات، تاکہ ہمیں آخرت کا استحضار نصیب ہو، آخرت کا خوف نصیب ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سب چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو یہ چیپٹر قرآن مجید نے بہت آسان رکھا ہے. یہ چیپٹر قرآن نے بہت آسان، کیونکہ اس کی یہ تو فرض عین ہے یہ سیکھنا. اسی وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے. فقہی مسائل، فروعی مسائل کے لیے نہیں، نصیحت کی باتیں، نصیحت. جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو صبر کے پہ اللہ تعالیٰ کیسے اونچے اونچے درجات عطا فرماتے ہیں. بیدار ہیں آپ لوگ؟ صبر پہ اللہ تعالیٰ کیسے اونچے اونچے مقامات عطا فرماتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، کیسا نوازا اللہ نے. یہ ہے نصیحت کی بات. یہ کوئی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اختلافات کی بات بولو بھائی نہیں ہے، نہ کوئی اہل حدیث اس میں اختلاف کرے گا. یہ نصیحت کی بات ہے. بھائی صبر سے فائدہ ہوتا ہے. آخرت کی باتیں، آخرت کے دلائل جو غیر مسلموں کو بھی اپیل کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، دیکھتے نہیں ہم نے پانی کی بوند سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اور بولتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو. تو جو تمہیں پانی کی بوند سے پیدا کر سکتا ہے وہ قبر میں مٹی ہونے کے بعد دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے نہیں کھڑا کر سکتا. اَوَلَيْسَ اللَّهُ، کیا وہ اللہ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کر دے. یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیسک عقائد ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں جو غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آئیں گی، ہندو کو بھی سمجھ میں آئیں گی، ایک گنوار دیہاتی کو بھی سمجھ میں آئیں گی. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بہت آسان باتیں ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں ہے جنت کی باتیں. جنت میں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں باغات ہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ فرماتے ہیں اگر جنت اور جہنم برحق نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد نیک اور برے برابر ہو جاتے ہیں. پھر تو کیا اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ نیک لوگوں کو نیکی کا بدلہ نہ دے اور بروں کو سزا نہ دے، اور جو نیکی کرے وہ بھی ایسا ہی، جو برائی کرے وہ بھی ایسا ہی؟ واہ بھائی واہ. بھائی اگر آخرت نہیں ہے تو اللہ کی مان کے چلنے والا اور نہ ماننے والے دونوں کیا ہیں؟ برابر. بلکہ نہ ماننے والے زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو مر کے اگر مٹی ہو کے ختم ہی ہونا ہے، دوبارہ حیات نہیں ہے، تو یہ تو دھاندلی ہے بہت بڑی اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، پرہیزگاروں کو بدلہ ملے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، غافلوں، اللہ کو غافل مت سمجھو جو ظالم لوگ کر رہے ہیں. تو یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق ہے ذکر سے، نصیحت سے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ یہ آسان ہے. اسی کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے. اور بہت سی آیتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیسے ایک کمزور پیغمبر کو فرعون جو ظالم جابر تھا اس کے مقابلے میں اللہ نے فتح اور نصرت سے ہمکنار کر کے بتا دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. فرعون کی زمین میں اس کی سلطنت کے کھونٹے گڑ گئے تھے. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس طاقتور ظالم کو
کمزور قوم کو اس طاقتور ظالم پہ غالب لا کر اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیں. اور اس کے لیے اللہ نے کیسی تدبیریں کی ہیں. موسیٰ کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل, وہ صندوقچے میں پہنچے فرعون کے گھر میں اور اللہ نے کسی عورت کی چھاتی سے دودھ ان پر حرام کر دیا. فرجعناہ الی امہ فرددناہ الی امہا, ہم نے ان کو ان کی ماں کی گود میں واپس پہنچا دیا. لتعلم, تاکہ اس کو یقین آ جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ سچا ہوتا ہے. تو یہ آیات کا تعلق کس سے ہے؟ فقہی مسائل سے ہے. رفع الیدین, آمین بالجہر, مرد اور عورت کی نماز میں فرق, زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں چوڑی پتلی, اوپر سینے پہ ہاتھ باندھنے, ناف پہ, کس سے تعلق ہے اس کا؟ بولو بھائی. نصیحت سے. نصیحت والی آیتیں قرآن مجید میں بہت آسان ہیں. اس کے لیے نہ اجتہاد کی ضرورت, نہ بہت زیادہ تدبر, بہت زیادہ غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی آیتوں کو سمجھنے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے تو تدبر ہے, لیکن آیتوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے, یہ تو قرآن میں آتا ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, بہت زیادہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تو مراد اس سے ہے عبرت کے لیے غور کرنا. عبرت حاصل کرنے کے لیے تو غور کرنا پڑے گا, آیتوں کا اصل مفہوم سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. دوسری وہ آیات ہیں جن میں فقہی مسائل ہیں, اجتہادی مسائل ہیں. ان مسائل کے بارے میں جو آیات اور احادیث ہیں, ان سے مسائل کا استنباط کرنا یہ پروفیسروں کا کام, بولو بھائی, نہیں ہے. انجینئروں کا کام نہیں ہے. یہ خود قرآن و حدیث ہی سے ثابت ہے. اس کے لیے اجتہادی صلاحیت کا ہونا, بولو بھائی, ضروری. اگر کسی میں اجتہادی صلاحیت نہیں ہے اور وہ اس میدان میں اترے گا تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے رنگ میں کسی کانگڑی پہلوان کو اتار دیا جائے اور سامنے مقابلے میں کوئی پہلوان ہو, تو اس کانگڑی پہلوان کا اس اوریجنل پہلوان کے مقابلے میں حال, بولو نا بھائی, کیا ہو جائے گا؟ پٹے گا کہ نہیں پٹے گا؟ اور پھر وہ کانگڑی پہلوان ہو کانگڑی, لیکن دعویٰ اس کا یہ ہو کہ میں مسٹر ورلڈ ہوں, میں آرنلڈ کا چھوٹا بھائی ہوں, تو پھر تو پٹے گا بھی اور ذلیل بھی ہوگا. اگر صرف کانگڑی ہوتا, پہلوان سے پٹ جاتا, تو لوگ کہتے کہ کون سا یہ پہلوان تھا, پہلوان سے پٹ گیا, تو ویسے ہی یہ بیچارہ پہلوان نہیں ہے, تو جو پہلوان نہیں ہو تو پٹے گا نا پہلوان سے. تو لوگ الٹا پہلوان کو بولیں گے کہ یار تو نے مقابلہ کس سے کیا, اس نے تو پٹنا ہی تھا, اس نے کب کہا ہے. لیکن اگر وہ کانگڑی دعوے یہ کرتا ہو کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی فنٹر نہیں ہے, تو پھر پٹے گا بھی اور ساتھ ساتھ, بولو بھائی, ذلیل بھی ہوگا. تو مصیبت یہی ہے, یوٹیوب آج کل ایک جھنجھنے کی طرح ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ہے. کتابیں چھپی بھی ہیں تو ہر آدمی جو اہل نہیں ہے وہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ, بخاری, مسلم کے اردو ترجمے لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور وہ کام جو مجتہدین کا تھا, بڑے بڑے فقہا کا, جس پر امت نے بڑے بڑے مجتہدین پر اعتماد کیا ہے, بڑے بڑے محدثین ہیں جو فتویٰ مجتہد کے قول پہ دیا کرتے تھے. میں انشاءاللہ کسی دن حوالوں کے ساتھ پیش کروں گا. حالانکہ وہ حدیث کے بڑے علامے تھے, مگر اپنے قول پہ فتویٰ نہیں دیتے تھے, اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا ان کو. یفتی بقول ابی حنیفہ, یفتی بقول الشافعی, خود علم تھا مگر فتویٰ کسی اور کے قول پہ دے رہے ہیں, وہ اپنے علم پر اعتماد نہیں. آج 4 کتابیں پڑھ کر فنٹر گیری شروع, اور تکبر اتنا ہے, تکبر اتنا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے 1.5-2 ہفتے پہلے ایک سوال کیا تھا. وہ سوال انجینئروں سے نہیں تھا, وہ اہل حدیث کے سنجیدہ علماء سے سوال تھا. وہ سوال یہ تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق پر آپ ہم سے حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ, تو رمل میں عورت
رمل نہیں کرے گی، اس پر بھی آپ کوئی حدیث دکھائیں. صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں، اس پر بھی آپ کوئی حدیث دکھائیں. اور لبیک عورت آہستہ کہے گی، اس پر بھی آپ کوئی بولو بھائی حدیث دکھائیں. تو اہل حدیث عالم کی طرف سے جواب نہیں آیا، اس لیے کہ وہ میرا سوال سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ سمجھتے تھے کہ حدیث سے اس کی مراد قول رسول ہے. یہ بات تو درست ہے کہ ثانوی درجے میں حدیث کا اطلاق قول صحابی پر بھی ہوتا ہے، لیکن اس قول پر جو غیر مدرک بالقیاس ہو، یعنی صحابی کا ایسا قول جس کے بارے میں یہ 100% یقین ہو کہ یہ اپنے اجتہاد سے صحابی کے لیے کہنا ممکن ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر کوئی صحابی کسی سورت کی فضیلت بیان کریں کہ یہ سورت پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ صحابی نے اس میں قیاس کیا ہوگا، کیونکہ یہ سورت کے فضائل یا فلاں عبادت کی فضیلت، یہ اس کا قیاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اجتہاد کا دخل ہے ہی نہیں. تو ایسی روایت بھی حدیث نہیں ہوتی، بحکم حدیث ہوتی ہے. بحکم حدیث کا مطلب مقام اس کا وہ ہوگا جو حدیث والا ہوتا ہے، مگر ہوتا وہ قول رسول پھر بھی نہیں ہے. اور کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی حدیث سے مراد صحابہ کا فتویٰ، وہ ایسے ہوتے ہیں فتاویٰ کہ جس کے بارے میں یہ امکان ہے کہ انہوں نے کسی اور مسئلے پر قیاس کر کے کہا ہو، قیاس کیا ہو انہوں نے، اس کے بعد وہ بحکم حدیث بھی نہیں ہوتا، وہ غیر مدرک بالقیاس نہیں ہوتا. اس لیے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ صحابی کا اپنا اجتہاد ہو، تو وہ بحکم حدیث بھی نہیں ہوتا. تو میں نے یہ سوال کیا تھا، تو اہل حدیث عالم کی طرف سے جواب اس لیے نہیں آیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب بولو بھائی کیا ہے. ایسے شخص کی طرف سے جواب آیا جو میری بات کا مطلب نہیں سمجھتا. قرآن و حدیث کا مطلب سمجھنے کے لیے تو اور زیادہ بصیرت چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن و حدیث کی فہم میں تو بڑے بڑے مجتہدین کا اختلاف ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے تو آپ کی مینٹل اپروچ اور بھی زیادہ اوپر ہونی چاہیے. تو میرا ارادہ نہیں تھا جواب دینے کا، کیونکہ میرے اور پرانے کچھ اعتراضات ہیں، اس کا جواب بھی اب تک نہیں آیا. اور آپ جواب دیں پھر آگے سے جواب، پھر جواب کا جواب، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، جو دین سے دور ہیں، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کے اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، کیونکہ عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ مولوی کون ہے، انجینئر کون ہے، پروفیسر کون ہے، عالم کون ہے، عام پبلک نہیں جانتی ہے. وہ جب یوٹیوب پہ مرغوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں فروعی مسائل میں، تو وہ دین کے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے ہیں. میرے بیانات بہت بڑی تعداد میں ہندو بھی سن رہے ہیں جن کی کالز آتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. کتنے ہندو ہیں جن کی کال آئی کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ کے بیان سے ہم متاثر ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تبھی میں نے پچھلے ہفتے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ مجھے لیگل ان کے لیے کیا راستہ ہوگا اسلام میں آنے کا، ان کو جو خاندان اور معاشرے کی طرف سے پریشانیاں ہوتی ہیں، مجھے اس کا کوئی میرے پاس حل نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب سے میرے رابطے ہو گئے جو ہندوستان میں ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور تقریباً 4 سے 5 لاکھ کے قریب غیر مسلم ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے ہیں. 20 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں، ان کی پوری ایک ٹیم ہے اور بڑے چپکے سے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو ان سے بھی رابطہ ہوا، ان کے شاگردوں سے بھی رابطہ ہوا. تو اب مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں، وہ ابھی تک انہوں نے شارٹ کلپ پتہ نہیں، یہ بھی شارٹ کلپ وہی بناتے ہیں جس میں مرچ مسالہ زیادہ ہو. شادی پر آئے گا تو ایک دم مارکیٹ میں شارٹ کلپ، تو جو ایسی باتیں ہوتی ہیں اس پہ شارٹ کلپ بھی. ان کو میں نے بار بار کہا بھائی وہ غیر مسلم کے بارے میں جو کلپ تھا اس کا کلپ کیوں نہیں آیا اب تک؟ تو کہہ رہے ہیں آ رہا ہے. اور جو تھے نا انجینئر کے بارے میں ڈڑ ایک دم فوراً. جی جی ہاں، میں بھی ان پروف کا جواب بھی دیتا ہوں. جی جی، وہ سوال سمجھ پایا ہے، وہ بہت ہوشیار ہے.
اس کو چونکہ جواب نہیں آیا تو اس نے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کو کہے کہ تم خربوزہ لے کر آؤ تو میں 10 کروڑ روپے انعام دوں گا. تو اب انعام کی لالچ میں خربوزہ تو مل نہیں رہا تو تربوز اٹھا کے لے آیا وہ. اب تربوز کو لوگ تو خربوزہ نہیں مانیں گے نا, تو اس نے وہیں سے چیخنا شروع کر دیا, دیکھو میں خربوزہ لے کے آ رہا ہوں, دیکھو میں خربوزہ لے کے. اور اس کے جتنے چیلے تھے انہوں نے بھی بے عزتی سے بچانے کے لیے اس خربوزے پہ تربوز پہ خربوزے کا لیبل لگا دیا, لیبل, اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں دیکھو خربوزہ حاضر ہے, خربوزہ. تو نفسیاتی اثر, کیونکہ اس کا جو بیان ہے, میں دبئی میں تھا جب میں نے بیان وہ سنا تو میں نے کہا میں ابھی تو ریکارڈ کرا نہیں سکتا, اسی وقت میرا ارادہ تھا میں جواب ریکارڈ کرا دوں, اس کے لیے اسٹڈی اور مطالعے کی بھی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, کوئی اس کی بھی ضرورت نہیں تھی, جو باتیں اس نے اس میں کی ہیں. تو میں نے ارادہ کیا اسی وقت, لیکن میں نے کہا جو جمعے کا بیان میرا پراپر ہوتا ہی ہے. اس کے کئی بیانات ایسے ہیں جس کا جواب میں نے اسی وقت آڈیو میں دے دیا ہے, لیکن یہ اتنا ہوشیار آدمی ہے کہ وہ جواب اس کو ملا مگر اس نے اپلوڈ نہیں کیا, اور میرے پرانے بیانات کو بنیاد بنا کے جواب دیتا ہے. میں ابھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ کروں گا اور تمیز سے پورا ڈیٹیل میں جواب انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں دوں گا, کیونکہ ابھی میری مصروفیت بہت ہے, سفر بھی ہے, سفر در سفر, اور میں اس کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو مجالس ہوتی ہے ان کو ان چیزوں سے میں بچا کے رکھوں, کیونکہ یہاں لوگ آتے ہیں کوئی ابا اماں کے حقوق معلوم کروانے کے لیے, میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق معلوم کروانے کے لیے, نماز کے فضیلت کے ہمیں نماز کی پابندی نصیب ہو جائے, کوئی شراب کا عادی ہے تو شراب چھوٹ جائے, وہ ان چیزوں کو سننے کے لیے لوگ آتے نہیں ہیں. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر میں ان چیزوں کا تذکرہ نہ چھیڑوں, مگر میرا بھی سفر ہے, لمبا ہے, پھر وہ لمبے عرصے کے لیے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤں گا, تو اس لیے میں نے کہا تھوڑا سا تڑکا لگا دو, تمیز سے جواب انشاءاللہ پھر حوالوں کے ساتھ بعد میں مارکیٹ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو وہ کیا ہے کہ محترم نے کہا کہ اتنے سارے حوالے ہیں, جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب جس کانٹیکٹ میں نے کہا ہے نا کہ حدیث, اس سے مراد کیا ہے, قول رسول. اس لیے کہ جب آپ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ مرد اور عورت کے فرق پر کوئی حدیث بتاؤ, تو حدیث سے آپ کی مراد کیا ہوتی ہے, قول رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مراد ہوتا ہے, آپ کی یہ مراد ہوتی ہے. باقی ان محترم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے میرے اس بیان سے کہ میں بھی جاہل ہوں اور ہمارے جتنے علماء جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں سب جاہل ہیں. ان کو تو دورہ حدیث میں 1 سال یہ دورہ کرتے ہیں, وہ بھی چائے کی طرح, اسی بازاری زبان. ایک بات تو یہ بھی بتا دوں, میں نے اپنے بیان میں یہ نہیں کہا تھا علماء کو میرا چیلنج ہے, میں علمی بحثوں میں یہ چیلنج کے الفاظ اور دیوبندی بریلوی اس ٹائپ کے الفاظ استعمال نہیں کرتا. یہ بھی میں عرض کروں کہ جب میری ویب سائٹ بنی ہے 2009 میں یا 10 میں, اس میں میرے نام کے ساتھ ہمارے شاگردوں نے یا 1-2 لڑکوں نے دیوبندی لگا دیا تھا, جو میں نے ہٹوایا ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, میں اپنے نام کے ساتھ نہ حنفی لگاتا ہوں اور نہ دیوبندی, جگہ جگہ سے میں نے یہ لفظ ہٹوایا ہے. اس لیے کہ آپ کے نظریات جو کچھ ہوں اسلام کے بیسک عقائد میں اگر سب متفق ہیں تو پھر ان دموں کے لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اتنا ہوشیار ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے یا نہیں ہے, اس مسئلے کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. المہند علی المفند میں اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. کوئی اس کو مانتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو بھی ٹھیک. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں اس کو نہیں مانتا, بلکہ میں اس میں توقف کرتا ہوں. تو ان محترم نے فوراً یہ ایک بیان ریکارڈ کروایا کہ یہ ان کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ مفتی صاحب کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ اس کے نہیں ہے لیکن ابھی مجھے پوری ورڈنگ یاد نہیں ہے. یعنی ان کے بیانات سن سن کے ہم اتنے براڈ مائنڈڈ سے ہو گئے ہیں کہ اب ہم, حالانکہ جو میرے شاگرد ہیں, جو مجھ سے, میں 18 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے مدرسے میں اور فتوے کا کام کرتے ہوئے, اس وقت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تو یہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. دوسرا, جہاں میرے لیے اہل حدیث علماء کے لیے کچھ نرم گوشہ میں رکھتا ہوں, جو معتدل علماء اہل حدیث, ان کے بارے میں بھی اس قسم کی اس کی اسپیچز ہیں کہ یہ ان کے بیانات کا نتیجہ ہے کہ اس نے آپس میں سب کو کیا کر دیا ہے, جوڑ دیا ہے.
حالانکہ جب میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، میں تو اس کو 6 مہینے یا سال بمشکل ہوا ہوگا جو جاننا شروع ہوں. میرے بیانات بہت بڑی تعداد میں اہل حدیث حضرات سنتے ہیں. 2003 میں 2004 میں جب میں پنجاب میں بیان کرتا تھا تو اہل حدیث بھی اس میں بیٹھ کے بیان سنا کرتے تھے. اور میں اہل حدیث کے لیے غیر مقلد کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ اپنے شاگردوں کو منع کرتا ہوں. ہیں وہ غیر مقلدی، مگر اس لیے کہ جب انہوں نے اپنا نام آفیشلی ایک مسلک کا نام اہل حدیث رکھا ہے تو تمیز اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو قوم اپنے لیے جو نام سلیکٹ کر رہی ہے اس کو اسی نام سے پکارا جائے. ایسا نام جس سے ان کو چڑ ہوتی ہے تو کیوں پکار رہے ہو بھائی ایسے نام سے؟ یہ ہماری پہلے سے سوچ ہے. ممکن ہے میرے کسی بیان میں غیر مقلد کا لفظ نکلا ہو، لیکن جب میں بولتا ہوں سوچ سمجھ کے تو لفظ کون سا استعمال کرتا ہوں؟ درجنوں اختلافات کے باوجود. یہ تمیز ہمیں انجینئر نے نہیں سکھائی، انجینئر بدتمیزی سکھا رہا ہے. تمیز کا لفظ اس کی لغت میں بولو بھائی نہیں ہے. تو حیرت کی بات ہے جو چیز نہیں سکھا رہا وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے؟ اپنے کھاتے میں. میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. صحیح ہے. آج بھی اہل حدیث حضرات کی کالز آتی ہیں، فون آتے ہیں. 3 طلاق کے مسئلے پر جب میں نے ایک بات کی، ایک دلیل پیش کی تمیز کے دائرے میں رہ کر، تو سعودی عرب سے ایک اہل حدیث عالم ہے، یوٹیوب پہ ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، ان کا جواب آیا. تو جیسے ہی جواب آیا نا میں نے اسی وقت آڈیو ریکارڈ پہ ان کا جواب بھیج دیا، بہت تمیز کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ. کہ بار بار یہ لفظ میں نے اس میں استعمال کیے کہ یہ بزرگ عالم ہے. مجھے ویسے ہی جس کی سفید داڑھی ہو بوڑھا آدمی ویسے ہی اسے حیا آتی. ایک دفعہ طلاق ثلاث پر ہم کہیں بات کرنے کے لیے پہنچے کہ اہل حدیث عالم کے بھائی اتنی سفید داڑھی ان سی. تو میں نے ان ساتھیوں سے پہلے، وہ ساتھی گواہ ہیں، میں نے کہا یار اس بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ ہیں، میں ان سے بحث مباحثہ نہیں کروں گا. میں ان سے چند سوالات کیے اور اس کے بعد میں نے کہا میں آ گیا. اسلام میں بوڑھے کا احترام ہے. کوئی بھی عالم ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو، آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتے ہیں. میں ابھی بھی کہتا ہوں اہل حدیث حضرات کے چند مسائل ہیں، اور یہ میں نے بہت پہلے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ چند مسائل ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہیں. اگر وہ مسائل اہل حدیث حضرات چھوڑ دیں تو پھر اہل حدیث سے ہمارا اختلاف بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے شوافع سے ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی ایک فقہ ہے، ایک مسلک ہے. تو پھر اختلاف کیا ہو جاتا ہے؟ کم. پھر یہ رہ جائے گا، ہم کہتے ہیں بھائی جو صدیوں سے فقہ چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، یہ اسلم ہے، یہ احوط ہے. کیونکہ اگر آپ ان چاروں فقہ سے ہٹو گے تو پھر یہی ہوگا، یہ انجینئر جیسے لوگ مارکیٹ میں پیدا ہوں گے، کیونکہ پھر اس کی بے لگام ہو جاتا ہے انسان. لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اگر آپ کو ہماری بات سے اتفاق نہیں ہے تو بھائی چلو فالو تو قرآن و حدیث ہی کو کر رہے ہیں نا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں کس کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا اس موضوع پر، لیکن میں نے کہا ایک دفعہ تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑی سی طبیعت کو صاف کرنا ضروری. اور ان کی پرانی خیانتیں بھی میں تھوڑی تھوڑی ہائی لائٹ کروں گا، تھوڑی تھوڑی، زیادہ نہیں، کیونکہ زیادہ فری کرانے سے نقصان ہمارا ہی ہے، اس کا نہیں ہے. زیادہ فری کراؤ نا تو نقصان کس کا ہے؟ تو پھر یہ اور چوڑے میں آ جائے گا. تو وہ چھوٹی چھوٹی میں باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ جو اس کی خیانتیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ میری مراد کیا تھی حدیث سے؟ قول رسول. اور سب جانتے ہیں کہ یہی مراد تھی میری. اس کے جو نیچے لوگوں نے کے کمنٹس آئے ہیں وہ ایک بےہودہ، ہاں ان کے ہاں جو سوال کرنے والے لوگ ہیں وہ دیوبندی کا لاحقہ لازمی لگائیں گے. مفتی طارق مسعود دیوبندی نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرقواریت کو آپ فروغ دے. بار بار یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے دم لگانے کی؟ ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ہیں. تو کہنے لگے وہ تو حنفی مفتی ہیں، عالم اسلام کے مفتی تو نہیں ہیں. میں نے کہا مفتی اسلام ہی کا ہوا کرتا ہے اللہ کے بندو، عالم دین اسلام کا ہوا، سب کچھ پڑھتا ہے، وہ فالو ایک فقہ کو کرتا ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب عالم دین ہیں، صرف فقہ حنفی کے عالم نہیں ہیں. فالو کس کو کر رہے ہیں؟ حنفی فقہ کو. میں نے کہا یہ تو اس کی علامت ہے کہ جو اتنا بڑا علامہ ہو کے بھی ایک فقہ کو فالو کر رہا ہے تو اسی سے عبرت حاصل کر لو. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری اپنی ریسرچ. اگر وہ عالم اسلام کے عالم نہ ہوتے تو سعودی عرب میں ان کا جو احترام ہے، حرمین کے علماء ان سے سبق پڑھتے رہے ہیں، حرمین کے شیخ حذیفی ان سے پڑھتے رہے ہیں.
عرب دنیا میں جو ان کی عزت ہے، جہاں فقہ حنفی نہیں ہے وہاں بھی جا کے دیکھو ان کی عزت. تو وہ اس لیے تھوڑی عزت ہے کہ فقہ حنفی کے عالم ہے، وہ کیوں عزت ہے؟ عالم اسلام کے عالم ہے. لیکن تعصب، مسلکی تعصب کی بدبو آپ دیکھو کہ جو وہ خود بھی اپنے نام کے ساتھ نہ دیوبندی لکھتے ہیں اور نہ حنفی لکھتے ہیں. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ دیا تو میرے والد جو مفتی شفیع صاحب نے ہٹوایا. آپ نے میری مسجد کے باہر دیکھا کہ کوئی حنفی دیوبندی لکھا ہوا ہو؟ ہے بھائی، جامع مسجد الفلاحیہ، بس ختم. ٹھیک ہے، مسجدوں کے نام آپ دیکھو اتنی لمبی لمبی دمیں لکھی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں. تو یہ مسلک پرستی کا شکار ہیں یہ لوگ. اور میں نے یہ بتایا تھا کہ علماء دیوبند کو دیوبند کہا کیوں جاتا ہے، اس کی ریزن میں ایک بیان میں بیان کر چکا ہوں. محترم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 1867 میں دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، تو اس سے پتہ چلا اس وقت دیوبند شروع ہوا ہے. اللہ کے بندو، اس وقت ان کو دیوبند کہا جانے لگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو تھے وہ نہیں تھے، وہ کچھ اور تھے. بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے وہی اسلام آیا ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ان لوگوں کو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں کہا جانے لگا کہ جب وہ احمد رضا خان بریلوی کے کچھ عقائد مختلف ہوئے اور ان کے کچھ نظریات اور اعمال دوسروں سے مختلف ہوئے تو ان سے فرق کرنے کے لیے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ دیوبندی. تو میں آپ سے، وہ کہتے ہیں کہ 1867 سے پہلے جو تھے نا وہ ہمارا والا مسلک تھا. ٹھیک ہے نا، 1867 میں یہ مفتی صاحب جیسے لوگ وجود میں آئے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو دیوبند کا نام نہیں تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مصحف عثمانی. اب کوئی کہ حضرت عثمان نے جو مصحف عثمانی کی بنیاد رکھی، اس سے پہلے تو مصحف عثمانی تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو ہمارا والا قرآن تھا. تو اللہ کے بندو، وہی قرآن جو نبی کے دور میں تھا اس کو مرتب کر کے حضرت عثمان نے مرتب کر دیا. اگر وہ الگ قرآن ہوتا تو سارے صحابہ احتجاج کرتے نا. تو اسی طرح 1867 میں جب دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اس کا سلیبس رکھا گیا، تو اگر وہ سلیبس قرآن و سنت کے خلاف ہوتا یا وہ کوئی نیا مسلک ہوتا تو بر صغیر کے 4 آدمی تو اس کے خلاف احتجاج کرتے نا. آپ لوگ کہاں تھے انجینئر صاحب؟ آپ کے باپ دادے اس وقت سو رہے تھے کہ پوری ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور پوری دنیا کے علماء کیا تھے؟ خاموش. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب وہ نئی چیز تھی نہیں. بر صغیر میں فقہ حنفی آیا ہے، اور یہ فقہ حنفی انہوں نے یہ بھی کہا تلوار کے زور سے آیا ہے. اس وقت اسلام جہاد کے ذریعے بر صغیر میں داخل ہوا تھا. جب اسلام آیا تو فقہ حنفی اس وقت خود بخود آیا ہے، اور وہ صحابہ اور تابعین کے شاگرد تھے جو بر صغیر میں اسلام لے کر آئے تھے. میں نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات. تو یہ فضول لفاظی ہے. وہ بار بار کہتے ہیں نا پھکی دے رہا ہوں، پھکی دے رہا ہوں. تو واقعی آپ چورن کا کاروبار کرتے ہیں. پھکی چورن ہی ہوتی ہے نا. تو ہم بسوں میں دیکھا کرتے تھے، وہ ایک چورن بیچنے کے لیے نا 5 روپے کا پہلے زمین آسمان کے قلابے میں ملاتا تھا، پھر وہ تو ظاہر ہے چورن اتنے آرام سے بکتا نہیں ہے، تو اس کو مہنگا کر کے بیچنے کے لیے اس قسم کی فضولیات بہت ضروری ہیں. تو پہلی بات یہ کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا اس سے مراد قول رسول تھا. اور رہا مسئلہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کے فتاوی وہ ہیں، وہ تو میرا مطالبہ ہی نہیں. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ دیوبندی مفتی نے آپ پہ طنز کیا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کراچی کے کسی مفتی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے، آپ جیسے لوگوں سے سوال کیا ہے. بلکہ ان سے تو کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو علماء سے سوال کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ان سے تھوڑی ہر چیز کو سمجھ رہے، مجھ سے کیا ہے. تو اور اگر کیا بھی ہے تو بھائی سوال کیا ہے. طنز کی میں نے طنز نہیں کیا تھا اس میں. اگر میں نے طنز کیا ہوتا تو میں بیان کے آخر پورا بیان سنے، میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اتنے سارے دلائل کے باوجود جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ امت اس میں آپس میں لڑے. جو طنز کرتا ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. شیخ بن باز کے میں نے فتوے کا حوالہ دیا تھا، ان کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی لگایا اور ان کا احترام کے ساتھ. طنزیہ جو بات کرتا ہے اس کا یہ لب و لہجہ بولو نا بھائی نہیں ہوتا. تو خامخواہ میں اس سوال کو طنز بنا کے اور دیوبندی کا بلا وجہ. اور جب سوال جو پوچھا ہے، ایک تو مصیبت یہ ہوتی ہے کہ میں یعنی ٹو دا پوائنٹ انسان بات کرے تو انسان جواب بھی سن لے. اتنے سے جواب کو سننے کے لیے 10 منٹ کی فضول بکواسات سننی پڑتی ہیں. معذرت، 10 منٹ کی فضول. وہ مہند میں یہ لکھا ہے تو مفند میں یہ لکھا ہے، تو اس نے اس کے خلاف فتویٰ یہ دیا تھا، وہ سارے اس کا اصل موضوع سے
کیا تعلق؟ چائے میٹھی ہے چائے پھیکی ہے، ان کو یہ نہیں پتا چائے میٹھی ہوتی ہے چائے پھیکی، پتہ نہیں کیا فضول. یہ تو 8 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، 8 سال ہم فقہ حنفی نہیں پڑھتے، چاروں فقہ کو پڑھتے ہیں، اہل ظاہر کے فقہ کو بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، فالو ایک کو کرتے ہیں. متون تو ظاہر ایک کے پڑھائے جائیں گے نا، لیکن اس متن کے ضمن میں سب کچھ پڑھتے ہیں، سارے اختلافات پڑھتے ہیں. اور یہ بھی الزام لگایا ہے، دیکھو میری ذات کی حد تک الزام ہوتا نا تو میں شاید اس کا جواب نہ دیتا. سارے علماء کو لپیٹا ہے، یہ بزرگ نہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، یہ الفاظ ہے. جتنے بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے ملک کے مشائخ، ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ زندہ لاشیں ہیں. وہی ہے کانگڑی پہلوان رنگ میں اتر گیا اور چیلنج ایسے کر رہا ہے کہ یہ جو پہلوان ہے نا یہ کیا ہے؟ لاشیں ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. تو مار بھی کھائے گا اور ساتھ ساتھ ذلیل بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو مدارس میں دورہ حدیث 1 سال میں کرایا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے حدیث نہیں پڑھی جاتی. آپ کسی مدرسے میں آ کے چکر لگائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حدیثیں اس سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہیں. 1 سال صرف حدیث ہی پڑھی جاتی ہے. اور انہوں نے ایک وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی، یا تو انہوں نے کوئی 10 سال پڑھی ہوتی نا کسی استاد سے باقاعدہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے. انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو 1 سال صرف حدیثیں ہی پڑھائی جاتی ہیں. اس سے پہلے فقہ کی کتابیں بھی ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے ارشاد محترم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن، ہاں میں نے جب اس بیان میں کہا تھا نا کہ حدیث چاہیے تو میں نے اس بیان میں اپنے پچھلے بیان کا ریفرنس بھی دیا تھا. اس پچھلے بیان میں یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں، یہ میں نے خود اس کا ذکر کیا تھا. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مفتی صاحب کو اور ان کے بڑوں کو بھی اور ان جتنے علماء یہاں گویا یہ شو کیا ہے کہ جتنے بر صغیر میں گویا علماء پائے جاتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ سے مترشح یہی ہو رہا ہے کہ ان سب کو حدیث کا علم نہیں ہے. حالانکہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں، یہ پچھلی کلپ میں پچھلے بیان میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ صحابہ کے اقوال اس بارے میں بولو بھائی موجود ہیں. تو اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر صحابہ کے انہی اقوال کو آپ بنیاد بنا کر اس کو حدیث رسول بالکل قرار دے رہے ہیں اور دلیل یہ دے رہے ہیں کہ صحابہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے نبی سے سنے بغیر یہ کہا ہو، یہی ہے نا، یعنی صحابہ نے تو نبی سے ہی سنا ہوگا، تو آپ صحابہ پر اعتماد کر رہے ہیں. تو ایسے ہی جو تابعین میں ثقہ ہیں ان کا قول اگر ہمیں مل جائے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے بارے میں بھی یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جب صحابہ نے نبی سے سن سکتے ہیں تو یہ ثقہ تابعین اپنے استاد صحابہ سے نہیں سن سکتے. اور جب انہوں نے ہم یہ کہیں گے کہ صحابہ سے سنا تو صحابہ نے کس سے سنا؟ تو اگر حدیث کا مفہوم آپ نے اتنا بڑا کرنا ہے تو پھر تو ہمارے پاس دلائل بہت ہیں اس کے، پھر تو گلی ختم، کہتے ہیں نا یہ گلی مک گئی. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اللہ لو اسرائیل دیکھو، میں نے کہا نا حدیث کہہ رہے ہیں اللہ لو اللہ، تو عجیب عجیب تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. تو پھر تو بہت ہے. پہلے تو میں ایک بات کرتا ہوں، انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے حوالے ہوتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اور بہقی کے، یعنی وہ شو مارنے کے لیے کہ ہم بخاری کی بات کرتے ہیں. اور یہ حالانکہ حدیث صحیح سند کے ساتھ کسی بھی کتاب میں ہو، چاہے بخاری میں ہو، چاہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہو، بہقی میں ہو، دارقطنی میں ہو، مسند ابو یعلا میں ہو، کہیں بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے. یہی دنیا کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ بخاری میں ہی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ محترم، میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زیادہ شادیاں کی ہیں اور بہت طلاقیں دی ہیں، 70 کم کی روایت بھی ہے، 120 کی روایت بھی ہے. اس پہ انہوں نے خامخواہ میں شو مارنے کے لیے فوراً ایک گستاخی کا فتویٰ لگا دیا کہ گویا میں نے اہل بیت کی شان میں بولو بھائی گستاخی کی. اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن کے بارے میں ممبر پہ جا کے کہا کہ لوگوں حسن کو اپنی بیٹیاں نہ دیا کرو فإنہ مطلاق، یہ کثرت سے طلاق دیتے. انہوں نے کہا یہ سب تاریخی روایتیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت بولو بھائی موجود ہے، جس کو انہوں نے اس کلپ میں حدیث کی کتاب کہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ ان کا قول ہے کہ انہوں نے اہل کوفہ سے کہا کہ حسن سے اپنی بیٹیوں کا نکاح بولو بھائی مت کرایا کرو فإنہ مطلاق. تو ان کی نظر میں قول صحابی علی الاطلاق
حدیث رسول ہے تو حضرت علی کا یہ قول بھی علی الاطلاق کیا ہو گیا, حدیث کی کتاب میں بھی آ گیا اور حدیث تو یہ تو ان کا مطالعہ ہے, بیٹھ کے کلپ بنا لیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ یہ میرے اوپر الزام لگایا, شیعہ حضرات کے تو بہت میرے خلاف کمنٹس آئے ہیں. حالانکہ ایک عالم ہے مولانا, نام ذہن سے نکل گیا, غالباً طیب الرحمن الحسینی کر کے, 4 حق 4 یار یا 4 حق کچھ اس طرح کا ان کا چینل ہے, میں دوبارہ دیکھ کے بتا دوں گا. 4 حق کچھ 4 ایسے آخر میں ڈیجٹ فارم میں لکھا ہوا ہے, اور حق یار 4, ہاں حق یار اور آخر میں 4, شاید یہ ان کا, ورنہ میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گا. تو مجھے تو معلوم نہیں تھی یہ بات کہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن نے بہت کثرت سے شادیاں بھی کی ہیں اور کثرت سے طلاقیں بھی دی ہیں. تو ان کے ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں انہوں نے شیعہ حضرات کی معتبر کتابوں سے اور حضرت زین العابدین کی سند کے ساتھ, بات آ رہی ہے سمجھ میں, حضرت زین العابدین کے بیان اور ان کی سند کے ساتھ متعدد روایتیں جمع کی ہیں جس میں شیعہ کی معتبر کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت حسن بہت کثرت سے نکاح بھی کرتے تھے اور کثرت سے طلاق بھی دیتے تھے. میں نے ایک بیان کیا تھا جب اس نے میرے خلاف ایک کلپ بنایا نا کہ حضرت حسن نے یہ تو الزام لگایا ہے اور حضرت علی نے ایسے کیسے کہہ دیا, تو میں نے اس کا اصولی جواب دیا تھا کہ اس بیچارے کو اسلامی تاریخ کا علم نہیں ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام میں طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے, اور صحابہ میں کتنے بہت سارے حضرات بہت کثرت سے نکاح کے اور کثرت سے طلاق کے مرتکب ہوئے ہیں, اس کو اس کا بھی علم نہیں ہے. تو پورا میں نے ایک بیان, اور حضرت حسن یہ کام کیوں کرتے تھے, طلاق کی شرعی حیثیت ہے کیا, طلاق کو جو اسلام نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ قرار دیا ہے, وہ وجوہات حضرت حسن کے حق میں پوری نہیں ہوتی. پورا تفصیل سے بیان کیا تھا, مگر یہ پی گیا اس بیان کو, ٹھیک ہے نا, اس بیان کو کیا کیا, یہ پی گیا. تو یہ جو ہے نا شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے, اور احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسن بہت کثرت سے نکاح کیا کرتے, صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو یہ یعنی ان محترم کو چاہیے کہ اس کا مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کا بھی جواب بولو بھائی ریکارڈ کروائیں. تو اور دوسرا یہ کہ اگر یہ قول رسول ہے مصنف ابن ابی شیبہ, میں اصل جو آج میں نے بیان کرنا ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. لوگ بیچارے بہت سارے پریشان بھی ہوں گے, مولوی صاحب کیا جھگڑے لے کے بیٹھ گئے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے. اس پر میں تمیز سے بیان ابھی کروں گا حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ. مرد اور عورت کی نماز میں فرق پر جو روایتیں اس نے پیش کی ہیں ان کی سند پہ بھی بحث کروں گا انشاءاللہ, اور ہم جو روایتیں صحابہ اور تابعین کے اقوال جو ہمارے پاس ہیں اس پر بھی انشاءاللہ میں بحث کروں گا. ایسا ہمارے پاس بھی اقوال ہیں اگر یہی, اور اجماع, ہم محترم نے اجماع کی بحث بھی بالکل ایسے پی گئے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس پر تو صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, تو اس کو رخ پھیر دیا کہ دیوبندیوں بریلویوں کا اجماع ہم نہیں مانتے. میں نے کب دعویٰ کیا کہ دیوبندیوں کا اجماع ہے؟ دیوبندی بریلوی کا لفظ میں استعمال ہی نہیں کرتا بیان کے دوران. تو وہ بھی کیا کیا, ایک دم نکل گئے. لیکن سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پہ ترس آتا ہے کہ ان پہ کوئی مسمرزم ہوا ہے یا وہ انہوں نے باقاعدہ خود لا کے بٹھائے ہیں. آپ ان سے سوال جب پوچھیں تو سوال کمپلیٹ تو کریں کہ حضرت وہ اجماع کی بات گئی کہاں, آپ نے کلپ نمبر فلاں ریکارڈ کرا دیا اجماع پہ. حضرت ہم آپ سے کلپ نمبر کی بات نہیں کر رہے, ہم آپ سے ابھی پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہے. تو آپ جواب دیں کوئی علمی, تو پھر میں اس کا آگے بتاؤں گا اس میں کیا 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 خرابی ہے. تو انشاءاللہ میں اجماع پر بات بھی کروں گا کہ کیسے اجماع ہے, میں فتاویٰ پیش کروں گا انشاءاللہ چاروں فقہ کے, چاروں مذاہب کے, اور جن ائمہ کی کتابوں کے انہوں نے حوالے دیے ان ائمہ کا اپنا موقف کیا تھا. یہ سب چیزیں انشاءاللہ تمیز سے پیش کروں گا. ذرا ٹائم چاہیے, سفر ہے میرا بہت لمبا, اس کے بعد انشاءاللہ. ابھی تو میں نے ایک اجمالی خاکہ پیش کیا ہے. وہ جو قبر کی مٹی افضل ہے یا عرش افضل ہے, اس پر بھی محترم کو جب میں نے آڈیو کلپ میں بیٹھے بیٹھے نا گاڑی میں وہیں جواب پارسل کر دیا تھا, اس کا بھی جواب بولو بھائی پی گئے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جو اصل جواب ہوتا ہے نا وہ لگتا ہے ان تک پہنچتا نہیں ہے, یا یہ اس میں نے علماء کے حوالے پیش کیے تھے کہ بعض علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ نبی کے قبر کی مٹی عرش سے کیا ہے, افضل ہے. اگرچہ میں اس اجماع کو نہیں مانتا, لیکن جن علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں بھی آپ وہی لب و لہجہ اختیار کریں جو کس کے بارے میں کیا ہے. بولو بھائی, حالانکہ میں تو اس عقیدے کو نہیں مانتا, یعنی نہیں مانتا, میں اس میں توقف کرتا ہوں. جو توقف کرتا ہے اس کے خلاف اتنی بمبارمنٹ
اور جو یہ کہتا ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، جن علماء کے میں نے حوالہ دیا تھا ان کے خلاف بالکل خاموشی. صرف مہند المفند میں علماء دیوبند کے خلاف جو ہے نا پورے تیر کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے جو ہے نا جو جواب ملتا ہے یہ آرام سے پی کے اس کو بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ علمی خیانتیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، لیکن فی الحال جمعے کا دن ہے، لوگ کہیں گے کوئی اللہ رسول کی بات بھی کرو. بھائی اللہ رسول سے مراد کوئی یعنی نصیحت کی بات کرو. تو جو بیان میں لے کے چلا تھا وہ بیان یہ تھا کہ دیکھو بھائی اللہ رسول سے مراد یہ بھی باتیں اللہ رسول ہی کی ہیں، یہ نصیحت کی باتیں جو بعض جیسے میں نے بتایا نا قرآن مجید کے کیا ہیں 2 موضوعات ہیں. تو میں آج انشاءاللہ اس پہ لے کے چلتا ہوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے مضامین بیان کیے، احادیث میں بھی 2 قسم کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ وعظ و نصیحت سے ہے. ایک مضامین وہ ہیں جن کا تعلق ہے فقہی مسائل سے. تو جو وعظ و نصیحت والے مضامین ہیں وہ تو بہت آسان ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک منکر حدیث کا فون آیا ایک شخص کے پاس، وہ کہنے لگا کہ اللہ نے جب قرآن کو خود آسان کر دیا ہے تو مولویوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. وہ منکر حدیث تھے. اب سب مولوی ان کے خلاف. اچھا یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محترم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب مولوی میرے خلاف ہو گئے کیونکہ سب کی دکانیں میں نے بند کر دی ہیں. تو سب علماء کا آپ کے خلاف ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ آپ کے باطل ہونے کی دلیل ہے. قادیانی جب آیا تھا نا مرزا تو سب علماء اس کے خلاف. اس نے بھی یہ نعرے لگایا کہ دیکھو میں نے سب مولویوں کی دکانیں بند کر دی نا، سب کس کے خلاف ہو گئے؟ میرے. منکرین حدیث جب آئے تھے تو سب علماء اس کے خلاف. وہ بھی یہ دعویٰ کرتا تھا اصل میں ان مولویوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں نا اس لیے سب کیا ہو گئے ہیں؟ میرے خلاف. قادیانی کے مسئلے پر جب حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے تحریک چلائی ہے تو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث سب ایک پلیٹ فارم پہ بولو بھائی جمع ہو گئے کہ بھائی یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ تو بہت اہم ہے. تو اس وقت قادیانیوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ سارے دیکھو یہ آپس میں اختلاف ہیں لیکن میرے خلاف سارے متحد. تو آپ کے خلاف سب کا متحد ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ تو کسی کھاتے میں ہو ہی نہیں. صحیح ہے نا؟ وہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کے خلاف بریلویوں نے شرک کا فتویٰ دیا. میں نے کہا یار اس سے بڑا مشرک کون ہوگا ہے بھائی جس کو یہ لوگ بھی کیا کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ جس کو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرک کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بھائی شرک کے معیارات ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں نا. بعض ذرا سی بات پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بعض تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں اور بعض دیتے ہی نہیں. تو جو کبھی نہ دیتا ہو وہ ایک دم شرک کا فتویٰ دے دے تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ تو مسلم، یہ تو توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا جس کو انہوں نے بھی کیا کہہ دیا. تو سب کا آپ کے خلاف ہو جانا آپ کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی اس کی دلیل ہے کہ آپ کو تو کوئی بھی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب کے جا کے انہوں نے ہاتھ چومے. تو حالانکہ ان کے نظریات وہی ہیں جو میرے نظریات ہیں. رہا یہ مسئلہ، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتے. وہ دیوبندی میں تو لگاتا میں بھی نہیں ہوں، اور آپ کے کہنے سے نہیں، میں نے 2010 سے ہٹوایا ہے بلکہ شروع سے ہی نہیں لگاتا میں. اس لیے کہ ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ بھائی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد میں اگر کوئی آپ کے ساتھ شریک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کچھ بھی لگا لے یا نہیں لگائے، بلکہ نہ لگائے زیادہ بہتر ہے. تو بیسک مسائل کو دیکھنا چاہیے. یہ ان کی بھی دعوت ہے، ہماری بھی دعوت ہے. تو ہیں تو لیکن مسلک تو ان کا وہی ہے نا، نظریات تو وہی ہیں، وہ تو بیان میں ریکارڈ کروا چکے ہیں. تو جواب کسی بات کا خربوزہ پوچھو تو جواب میں کیا آئے گا؟ تربوز آئے گا. ٹھیک. تو مجھے اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ ان کے ہاتھ آپ کے نے جا کے چومے کیوں ہیں. اس لوگوں نے اس پہ بھی کہا مفتی صاحب کو جیلسی ہو رہی ہے. میں تو خوش ہوا کہ یار چلو ایک با اخلاق شخصیت ہیں، ان کے ہاتھ آپ نے جا کے چوم لیے. اللہ کرے وہ سر پہ ہاتھ بھی انہوں نے رکھا ہو، شاید اس کی برکت سے کچھ تمیز پیدا ہو جائے اور وہ یہ کام چھوڑ کر جو اپنی ان کی جس میں انہوں نے دورہ کیا ہے انجینئرنگ میں وہ کام یہ شروع کر دیں. تو شاید یا کم از کم یہی کام کا شوق ہے تو تھوڑا سا تمیز سیکھ لیں. ٹھیک ہے؟ یا کچھ باقاعدہ پراپر طریقے سے کسی سے علم حاصل کر لیں. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ کیا دین کے علم پر صرف مولویوں کا قبضہ ہے، انجینئر نہیں علم حاصل، انجینئر نہیں سیکھ سکتا؟ یقیناً سیکھ سکتا ہے. تو جب وہ سیکھے گا تو کیا کہلائے گا؟ عالم دین. جب تک سیکھا نہیں ہے تو کیا کہلائے گا؟ انجینئر. سیکھے اس پراپر طریقے سے جو صدیوں سے
چلا آ رہا ہے. تو آپ کو کس نے کہا؟ انجینئر بھی جامعۃ الرشید میں جو 4 سال کا کلیت الشریعہ کورس ہے وہ تو ڈاکٹروں انجینئروں، ہمارے شاگردوں میں الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہیں اور کثرت سے انجینئر. میرے شاگردوں میں بڑے بڑے انجینئر ہیں جنہوں نے 4 سال فقہ بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، قرآن بھی پڑھا، اور پڑھنے کے بعد وہ ایسا دنیا میں کسی کو اپنی اندھی تقلید کرائی نہیں جا سکتی. پراپر طریقے سے پڑھا ہے، الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، مثبت کام کر رہے ہیں، تعمیری کام کر رہے ہیں. آپ نے چونکہ پڑھا نہیں ہے، جو چیز پڑھی ہے وہ کام آپ کر نہیں رہے، اور جو نہیں پڑھی ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں. پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں. خیر کیا کہہ رہا تھا یار میں، کدھر سے کدھر. ہاں تو وہ ہے نا حضرت کے سے بار بار آپ ان کی خدمت میں حاضری دیں اور سر پہ کیا پھروائیں؟ ہاتھ پھروائیں. ٹھیک ہے. وہ بڑے بڑے لوگ پتھر دل لوگوں کو نرم کر دیتے ہیں، وہ تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے عامر خان کی بھی تعریف کی ہے، وہ فلمی اداکار، یہاں تک کہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا تھا اس سے بیعت ہو جاؤں. تو انہوں نے یہ بھی تعریف کی ہے. تو انہوں نے اگر آپ کو یہ کہہ دیا کہ آپ فرقہ واریت کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اچھا کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ان کی عادت ہے کہ ہر ایک کو قریب لانے کے لیے اخلاق کی، ان کو پتہ ہے کہ دلائل کی صلاحیت اس بیچارے میں نہیں ہے، یہ صرف اچھے اخلاق سے شاید متاثر ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے کوئی علمی بحث بھی نہیں کی، اور یہ ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے. حضرت مولانا طارق مل صاحب کوئی مفتی تو ہیں نہیں، مسائل ان کی فیلڈ بھی نہیں ہے. تو ان کو تو ایک اللہ نے تاریخ پر اور فضائل سے متعلق احادیث ہیں وہ زیادہ سناتے ہیں بیان میں. تو عالم دین ہیں بہت ماشاءاللہ، اللہ نے علم عطا فرمائے، لیکن یہ فقہی مسائل ان کی لائن ہے نہیں. یہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں مفتی نہیں ہوں. میں نے ایک دفعہ ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ جو روایتیں پیش کرتے ہیں وہ بہت ساری ضعیف روایتیں ہوتی ہیں، اور تو انہوں نے وہ ایک دم تھوڑے سے جذباتی ہو کے فرمایا میں کون سا کوئی فقہی مسائل بیان کر رہا ہوں بھائی، کوئی حلال و حرام کے مسائل تھوڑی بیان. تو ان کا موقف ہے کہ فضائل میں ضعیف بھی چلتی ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ بھائی نہیں، فضائل میں بھی حدیث میرے خیال میں مستند ہونی چاہیے. تو یہ علمی اختلاف ہمیشہ سے علماء کا چلا آ رہا ہے. بعض علماء کہتے ہیں فضائل میں، بھائی جنت کے فضائل میں اگر کوئی معمولی روایت بھی مل جائے وہ سنا دیں گے تو ہے تو جنت ہی نا بھائی. اگر بالفرض وہ روایت من گھڑت نکلی تو جنت کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کیا ہے، کم ہے نا. تو وہ بعض دفعہ وہ روایت سناتے ہیں نا جنت کی، تو میں نے کہتا ہوں یار یہ حضرت پتہ نہیں کہاں سے روایت لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ ان سے عرض کیا تھا، میں نے کہا حضرت کوئی روایت ہے؟ انہوں نے کہا یار میں کون سا کوئی فقہی حلال و حرام کے مسائل بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں یہ تو فقہی مسئلے بیان کر رہے ہیں، ان کو تو ضعیف حدیثیں بیان کرنا، یہ میں بھی بتاؤں گا جو انہوں نے روایات پیش کی ہیں وہ اس سند کے لحاظ سے ان کی حیثیت کیا ہے، جن کو یہ صحیح حدیث کہہ کے جو ہے تعبیر کر رہے ہیں. خیر، تو قرآن مجید میں 2 قسم کے مسائل ہیں. ایک کا تعلق کس سے ہے؟ نصیحت سے. جائیں یہ بار بار مولانا کے پاس اور اسے ہاتھ پھروائیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تمیز آ جائے گی انشاءاللہ. تو ایک کا تعلق ہے نصیحت سے. ہاں میں منکر حدیث کا بتا رہا تھا، تو منکر حدیث سب کو پریشان کرتا پھر رہا تھا نا، ہم نے جب قرآن کو آسان کر دیا، قرآن کہہ رہے تو ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا اس سے بولو کہ اللہ نے آسان بھی کیا ہے نا، تو تمہارے اندر اتنی فہم نہیں ہے کہ جو آسان آیت ہے وہ بھی تم سمجھ سکو. کیونکہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس میں وہ یہ آیتیں بار بار کوٹ کر رہے تھے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مدکر اصل میں تھا مذکر، ذال کاف را، ذکر سے ہے، یہ نصیحت حاصل کرنے والا، ذکر حاصل کرنے والا. تذکرہ ہے نا، تذکرہ نصیحت کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا جو بیچارہ اس آیت کا مطلب نہ سمجھ پائے وہ باقی قرآن کیا سمجھ پائے گا؟ تو کہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا اس میں ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے کیا کر دیا ہے، آسان کر دیا ہے. نصیحت کے لیے، فقہی مسائل کے لیے نہیں ہے. اگر فقہی مسائل کے لیے قرآن اتنا آسان ہوتا تو پھر فقہا میں بڑے بڑے مجتہدین میں اختلافات نہ ہوتے، سب ہر مسئلے میں متفق ہو جاتے. تو میں نے کہا کہ قرآن میں دوسری آیت بھی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا. یہاں کتاب کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، لیکن مراد نصیحت نہیں بلکہ قرآن ہے. پورے قرآن کو یہاں ذکر سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ کنایا ہے. یہ الفاظ جو ذکر کے استعمال کیے گئے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور وہاں قرآن کا چونکہ اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا لہذا ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے. یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں بھی تو ذکر کہا نا،
وہاں بھی ذکر کہا تو یہاں ذکر کا معنی کچھ اور بیان کر رہے ہو, وہاں ذکر کا معنی کچھ اور. تو وہاں ذکر کا معنی کچھ اور اس لیے کہ قرآن کا لفظ صراحتاً مذکور, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. کس کے لیے؟ ذکر کے لیے. تو یہاں پتہ چلا ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کا ایک ٹاپک ہے. اور یہ جو دوسری آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, یہاں الگ سے لفظ قرآن مذکور نہیں ہے, تو پتہ چلا اس سے پورا قرآن مراد ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, ہم نے اے نبی آپ پر قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں. پتہ چلا کہ قرآن خود سمجھ میں نہیں آئے گا بلکہ نبی کیا کریں گے؟ بیان. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اتنا بھی کافی نہیں ہے, اس کے بعد یہ تفکر کریں گے. فکر کا معنی غور کرنا, تفکر کا معنی بے پناہ غور کرنا, مبالغہ ہے. تفکر مفکر کرتے ہیں, ہر نتھو پھتو کا کام, یعنی قرآن کو حدیث ڈیفائن کرے گی, اس میں جو لوگ قرآن کے منکر ہیں ان کی نفی ہو گئی. اور آگے یہ تفکرون, متفکرین لوگ تفکر کرتے ہیں, اس میں ان کی نفی ہو گئی جو فقہ کو نہیں مانتے, فقہا کو نہیں مانتے. آپ کہہ سکتے ہیں ہر آدمی تفکر کر سکتا ہے. تفکر کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس وہ تمام مواد موجود ہونا چاہیے جس پہ تفکر کرنا ہے, کیونکہ پورے قرآن پہ غور کرنا ہے, اور پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے تمام احادیث کا معلوم ہونا بھی ضروری. تو پتہ یہ چلا کہ سارا قرآن اور تمام احادیث, اور پھر احادیث میں صحیح اور ضعیف میں فرق کرنے کی, بولو نا یار, صلاحیت. یہ نہیں کہ البانی نے صحیح کہہ دیا تو آنکھ بند کر کے صحیح, اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. فلاں نے صحیح کہہ دیا تو آنکھ بند کر کے صحیح. ناصر البانی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, میرا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں, لیکن بات کے جتنے لوگ ہیں وہ کر تقلید رہے ہیں, نام کیا دے رہے ہیں اس کو؟ تحقیق کا. تو صحیح احادیث اور ضعیف حدیث میں فرق کی صلاحیت بھی رکھتا ہو, ناسخ اور منسوخ بھی جانتا ہو, کون سی حدیث بعد کی ہے اور کون سی پہلے. ناسخ اور منسوخ کا دو طریقے سے پتہ چلتا ہے, ایک تو تاریخ سے کہ نبی کا بعد کا قول کیا تھا اور پہلے کا قول کیا تھا. بعض دفعہ تاریخ کا علم نہیں ہوتا, علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کا یہ قول منسوخ ہو چکا ہے, علامتوں سے پتہ چلتا ہے. مجتہدین علامتوں سے بھی پہچانتے ہیں کہ نبی کا آخری عمل کیا تھا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں, حالانکہ موطا میں حدیثیں ذکر کرتے ہیں ہاتھ باندھنے کی. ہاتھ باندھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کا عمل ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ہے, یہ علامت ہے کہ نبی نے آخری نماز کون سی پڑھی ہے, حالانکہ ڈیٹ نہیں ہے, تاریخ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں, ان کی رائے میں رفع الیدین نہ کرنا آخری عمل تھا. وجہ کیا ہے؟ اہل مدینہ کا عمل رفع الیدین نہ کرنا اور اہل کوفہ کا عمل رفع الیدین نہ کرنا, کیونکہ کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, کیونکہ یہی مصنف ابن ابی شیبہ نا جس کے انجینئر حوالے دے رہا ہے, اسی میں ہے کہ علی اور ابن مسعود کے ساتھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, حضرت علی سے کرنا بھی ثابت ہے, لیکن ان کے شاگرد کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی سے کرنا بھی, ترک کرنا بھی. تو کہہ رہے ہیں شاگرد وہ عمل لیں گے جو کیا ہوگا؟ آخری عمل ہوگا. ابن مسعود کے دو شاگرد ہیں علقمہ اور اسود, کبھی بھی رفع الیدین نہیں کیا انہوں نے, صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں. کیونکہ وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی نے صحابی نے کیا ہوگا تو نبی کو دیکھا ہوگا, تو ہم کہتے ہیں تابعی نے کیا ہے تو صحابی کو, یہ عجیب بات ہے, صحابہ تک تو دین صحیح تھا, تابعین نے آ کے اس کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. صحیح حدیث ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین قرن میرا ہے, پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین, پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے. یہ خیر القرون کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں مانتا ہوں رفع الیدین کے دلائل بھی ہیں لیکن ترک کے بھی ہیں. تو آپ کو اگر دلیل چاہیے تو آپ کے مطلب کی دلیل ہم آپ کو نہیں دیں گے. ہر مجتہد کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے, ہر ایک کی ناسخ اور منسوخ کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. امام مالک پر تو بہت انگلیاں اٹھیں گی, انہوں نے تو کئی مسائل ایسے ہیں جو حدیثیں ذکر کی مگر اس پہ فتویٰ نہیں دیا, لیکن آپ کا امام مالک کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں آتا.
بس آپ نے ایک بات رٹی ہوئی ہے کہ ان ائمہ کا قول یہ ہے کہ جو حدیث میرے خلاف ملے اس کو کیا کر دو، دیوار پہ مار دو. وہ آپ جیسے انجینئروں کے لیے نہیں ہے، وہ ائمہ کا یہ قول اپنے جیسے مجتہدین کے لیے ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور دوسرا جو خود یہ کہہ رہا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، جو مجتہد خود کہہ رہا ہے کہ جب میرے خلاف حدیث ملے تو میرے قول کو چھوڑ دو، جب اس مجتہد کو خود حدیث ملی ہوگی تو اپنے قول کو چھوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حدیث ملی، اپنی کتاب میں لکھوائی، مگر اپنے قول کو نہیں چھوڑا. اس کا مطلب حدیث کا وہ مطلب ان کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ کی نظر میں کچھ اور ہے. اب اس حدیث پہ آپ ان کا قول پیش کر کے حجت تمام نہیں کر سکتے. بہت مشکل ہے سمجھانا. ٹھیک ہے نا؟ علم نہیں ہے بھائی. آج کل مارکیٹ سے علم کیا ہو گیا ہے؟ لفاظی ہے. چورن اور پھکیاں بیچنے کی بس مشینیں آ گئی ہیں، اور وہ علم کے نام پہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ تمام مجتہدین برحق ہیں، ہر ایک کے پاس دلیل ہے. یہی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابی کی نماز ہے کہ ہاتھ چھوڑ پہ نماز پڑھی، غالباً زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر یہ مصنف ابن شیبہ میں صحابی کا عمل حدیث ہے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی کیا ہوا؟ حدیث ہوا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں دونوں طرح کی حدیثیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. لیکن آپ تو نہیں کہتے، آپ کہتے ہو باندھنا ہی سنت ہے. ہم تو دونوں عمل کو سنت مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام مالک کا جب فتویٰ ہے تو ہاتھ چھوڑ کے نماز بھی سنت، اور امام حنیفہ کا فتویٰ ہے ہاتھ باندھنا تو ہاتھ باندھ کے نماز بھی سنت، رفع الیدین کرنا بھی سنت، نہ کرنا بھی سنت. جب اتنے سارے اقوال ہیں تو اسلم یہی ہے کہ سب کو صحیح مانو، فالو کس کو کرو؟ ایک کو. ہم نے فقہ حنفی کو فالو کیا کیونکہ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا تو کیا آیا ہے؟ فقہ حنفی آیا ہے. یہاں کسی دوسرے فقہ کو فالو کرو گے تو اختلاف و انتشار کا خطرہ ہے. پھر بھی کوئی فالو کر رہا ہے، منع نہیں کرتے. یہ اسلم ہے. اس میں چاروں مذاہب سے، چاروں قسم کے علماء سے احترام بھی رہے گا. آپ ان کی نمازوں کو قرآن و سنت کے مطابق بھی سمجھو گے. لیکن آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے لوگ سمجھیں گے، جو جاہل لوگ ہیں، کہ دنیا میں آپ نئے مجدد پیدا ہوئے جنہوں نے آ کے ہمیں اسلام بتایا. باقی معذرت کے ساتھ سب اب تک کیا کر رہے تھے؟ تیل بیچ رہے تھے. ٹھیک ہے؟ باقی سب یہ کر رہے تھے. آپ نے ہمیں بتایا کہ اوریجنل اسلام کیا ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں. گندے بات کو میں جلدی سے سمیٹتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ وَأَنزَلْنَا، یہ تفکرون میں کیا ہے؟ غور و فکر بھی کرنا. اور غور و فکر کا اہل وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو پورے طریقے سے جانتا ہے، ناسخ اور منسوخ کا علم بھی جانتا ہے. ائمہ اربعہ نے تابعین تبع تابعین کی نمازوں کو دیکھا ہے، بہت سی چیزیں ان کو دیکھ کر عملی تواتر سے سیکھی ہیں. تو ناسخ منسوخ کا علم بھی جانتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس میں فکر کی صلاحیت بھی ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگ حدیث کی بات جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. پتہ چلا نبی نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ کچھ صرف جانیں گے سمجھیں گے نہیں، اور کچھ جانیں گے بھی اور مطلب سمجھیں گے بھی. تو جو جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ان کو تقلید کرنی پڑے گی ان فقہا کی جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. تو جو بیچارہ ہماری باتوں کا مطلب نہ جانتا ہو حدیث کے لیے تو اور زیادہ فہم چاہیے. قرآن میں وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں. آپ ذرا کوئی شخص مر جائے نا، کوئی مر جائے، میں آپ کو سوال بنا کے بھیجوں گا کہ یہ فلاں مر گیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے وارثوں میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ قرآن سے نکال کے بتاؤ. حالانکہ قرآن نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں. نکال کے دکھاؤ آپ قرآن سے. بیٹھا رہے گا ساری ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا. میں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ جو دلیل دے جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے، تو قضائے عمری اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں جمع ہوں تو ساقط ہو جاتی ہیں. اس پر آپ کے ذمے حدیث پیش کرنا، اس پر بھی اب تک کوئی مارکیٹ میں ایسا بندہ نہیں آیا جس نے حدیث پیش کی ہو. الٹا اور جو ہے نا مطالبے. تو جو بات ہوتی ہے، اور میرے پرانے کلپ جس میں میں نے دلیل دی نہیں ہے وہ اٹھا کے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے بندو، فقہ میں آپ کو مجتہدین کو فالو کرنا پڑے گا. پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے. اور اگر فقہ میں اختلاف ہے تو ایک کو فالو کرو، باقی سب کا احترام کرو. لیکن کرو مجتہدین ہی کو فالو لفظ، اتباع کا لفظ، تقلید کا لفظ، سب کا ایک ہی مطلب ہے. خام خام میں اس کو کھینچ تان کے کہنا تقلید کا یہ مطلب ہے، اتباع کا یہ مطلب ہے، فالو کا. اتباع بھی کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، تقلید بھی کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، فالو بھی کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا. ہاں اندھی تقلید حرام ہے. اندھی یہ کہ جس کے پیچھے چل رہے ہو اس کے برحق ہونے کا ہی آپ کو یقین نہیں ہے، پھر یہ کیا کہلائے گی؟ اندھی تقلید.
اور اگر اس کے برحق ہونے کا یقین ہے تو پھر یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ یہ اعلیٰ وجہ البصیرہ ہے. دیکھو ایک گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے, کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ کو چونکہ حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں ہے تو اس گاڑی کے پیچھے پیچھے چلو, تو اگر آپ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دیتے ہو, آپ یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ واقعی حیدرآباد جا بھی رہی ہے کہ نہیں جا رہی, تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہو, ڈرائیور سے جا کے ریسرچ کرتے ہو, پوچھتے ہو دو چار لوگوں سے, آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یار بڑا بڑا لکھا ہوا بھی ہے کہ کراچی ٹو حیدرآباد, اور وہ اڈا بھی کراچی ٹو حیدرآباد والی بسوں کا ہے, جو قرائن تھے جو وسائل تھے استعمال کیے, یقین ہو گیا کہ یہ سیدھا وہیں جا رہی ہے. اب اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا یہ اندھی تقلید نہیں ہے بلکہ تقلید اعلیٰ وجہ البصیرہ ہے. یہ لوگ ہمیں آیتیں پیش کرتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, مشرکین اپنے باپ دادا کے دین کی تقلید کرتے تھے, اندھی تقلید کرتے تھے, ان کے پیچھے چلتے تھے, تو تم بھی اپنے باپ دادا کے اندھی تقلید کر رہے ہو. اللہ کے بندو اسی آیت سے تقلید کا جواز ثابت ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے تم اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے ہو, حالانکہ نہ وہ عقل رکھتے تھے اور نہ وہ خود سیدھے راستے پر تھے. یہ مشرکین کے باپ دادا ہیں. ہم جن مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اس کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے, اس کو محمد ابن ادریس الشافعی کہا جاتا ہے, اسے مالک ابن انس کہا جاتا ہے, اسے احمد ابن حنبل کہا جاتا ہے, کہ 99.99% دنیا نے کئی ہزار سال ان کی 1000 سال سے زیادہ ان کی تقلید کی ہے. یہ ان لوگوں میں داخل نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کہ ان کے آبا باپ دادا نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت. ہم کہتے ہیں تو انجینئر سے زیادہ ان میں عقل بھی تھی اور انجینئر سے زیادہ ان میں فہم و فراست بھی تھی. میں نہیں سمجھا پا رہا شاید اپنی بات, یہ میرا تقیہ کلام ہے بھائی, برداشت کر لیا کرو. پہلے میں کہتا تھا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی, لوگوں نے کہا ہماری توہین, ہم اتنے بیوقوف ہیں سمجھ میں, تو اب میں کہتا ہوں شاید میرا قصور ہے کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا, میں نالائق ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون نہیں ہے بلکہ یعقلون شیئا ویہتدون, شیئا نہیں, یعقلون الاشیاء ویہتدون. تو ان کا جو قول ہے نا کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہماری بات ملے, وہ انجینئر کے لیے نہیں ہے, وہ اپنے جیسے مجتہدین کے لیے. یہی وجہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول قرآن و حدیث کے خلاف لگا, احناف نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آپ کے مشورے پر نہیں, وہ آپ کے مشوروں سے پہلے یہ کام ہو چکا ہے. صاحبین نے چھوڑ دیا, یہ کام آپ سے پہلے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ کو اس میں فنٹر گیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی اقوال ہیں امام حنیفہ کے ہم نہیں فالو کرتے. امام حنیفہ کے ہاں دارالحرب میں سود لینا جائز ہے, ہم حرام سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ہاں بارش میں نماز استسقاء نہیں ہے, ہم حالانکہ نماز استسقاء کے سنت ہونے کے قائل ہیں. امام حنیفہ کے ہاں عقیقہ منسوخ ہے, ہم پھر بھی اس کے قائل ہیں کہ بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے مگر سنت ہے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ 2.5 سال تک بچے کو دودھ پلانے کے قائل ہیں, ماں پلا. ہم کہتے ہیں 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے. اور بہت سارے ہیں, جو میں تو خود فقہ کا مسائل لکھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کتنے اقوال ہیں. قضا سے متعلق, عدالتی فیصلوں سے متعلق تو امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ امام یوسف کے قول پہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ جج تھے اسلامی دنیا میں. ہم کہتے ہیں جو جس نے پریکٹیکلی جج بن کے دکھایا ہو وہ قضا کے مسائل زیادہ جانتا ہے. امام حنیفہ کبھی جج بنے ہی نہیں. تو ایسے ہی خود سے الزامات لگاؤ اور پھر ان الزامات کی بنیاد پر مزید الزامات کی بنیادیں کھڑی کر دو. تو یہ فتنہ ہے. اللہ کرے اس فتنے کو مولانا طارق جمیل صاحب کے ہاتھوں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. دلائل سے تو نہیں ہوگا, سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اخلاق سے, پیار محبت سے, بیٹا بیٹا کہہ کے آپ فتنے کے خلاف بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ فرقواری کے خلاف بہت اچھا. اس طرح کے ملفوظات جب آپ سنیں گے تو طبیعت آپ کی نرم ہوگی, اور آپ دیکھیں دیکھو ہمیں عزت بھی ملی تو کسی دیوبندی مولوی سے بھی ملی ہے, باقی تو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا. صحیح. تو شاید اس کے بعد اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسند امام شافعی کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے, حالانکہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اللہ تعالی ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا